اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورۃ النساء آیت نمبر 137 کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور یہ نہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے مگر حضرت عزیر کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں کیونکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے، ناٹک کرتے تھے، اور آخرکار وہ کفر میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ ہدایت کی امید ہی ختم ہو گئی ان کی طرف سے۔ ایمان کے بعد کفر اور پھر کفر پر ڈٹ جانے والا جو ہے وہ ہدایت اور بخشش کا مستحق نہیں رہتا۔ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اور پھر بچھڑے کو پوجنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اعتکاف کے لیے 40 دن کے اعتکاف کے لیے کوہ طور پر، تو یہ پیچھے سے بچھڑے کو پوج رہے ہیں سامری جادوگر کے کہنے پر، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں تو پھر ان کے سمجھانے پر یہودیوں کو پھر سے ایمان لانے کی طرف راغب کیا اور وہ پھر ایمان لے آئے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پر پھر ایمان لانے سے یہود نے انکار کر دیا، پھر کفر میں اتنے بڑے حد سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی کفر کر بیٹھے۔ ایک جماعت کے مطابق ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا، پھر ایمان لانا، اور اس کے بعد پھر ایسا کفر اختیار کرنا کہ حد سے گزر جانا، ان سے مراد منافقین ہیں جو ہمیشہ کفر اور نفاق کی کشمکش میں رہتے ہیں۔ ان کو اسلام پر، اللہ پر دل سے یقین ہی نہیں ہوتا۔ اس آیت کا مفہوم یہ لینا بہتر ہے کہ یہاں مسلسل 8 آیات میں منافقوں کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے مفاد کے مطابق کبھی ایمان لاتے ہیں اور کبھی کسی اپنے فائدے کو دیکھ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ جن کا یہ حال ہو ان کو نہ ہی اللہ معاف کرتا ہے اور نہ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ہدایت کے لیے خلوص، اخلاص، استقامت سب بہت ضروری ہیں۔ مرتد کو دنیا ہی میں قتل کر دینے کا حکم ہے۔ جو کوئی ایمان لانے کے بعد تکرار کرتا رہے کفر ایمان اور ہدایت کا راستہ پھر اس نے اختیار کیا لیکن پھر گمراہ ہو گیا، پھر ایمان لایا پھر اندھا ہو گیا کفر میں، پھر کفر کر کے اسی پر قائم رہا بلکہ اس میں بڑھتا ہی چلا گیا، تو وہ توفیق اور وہ راہ راست سے بہت دور اور اللہ کی مغفرت سے بھی بہت دور ہو گیا۔ کیوں کہ وہ منافقت کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اس کی مغفرت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی اس کی منافقت ہوگی۔ کیوں کہ اس کا کفر اس کے لیے سزا اور اس کی طبیعت بن جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے اس کو کفر کرنے کی، اور یہ اسی وجہ سے اس کو سزا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ کبھی بھی ٹل نہیں سکے گی۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے سورہ صف میں، جب وہ کج رو ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورہ انعام میں ہے کہ ہم ان کے دلوں
اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے، اور جس طرح وہ اس سے پہلی بار ایمان نہ لائے تھے ویسے پھر ایمان نہ لائیں گے۔ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر اپنے کفر میں بڑھتے نہ چلے جائیں بلکہ ایمان کی طرف لوٹ آئیں اور کفر کے رویے کو ترک کر دیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والے کی گناہ بخش دیتا ہے، خواہ وہ بار بار گناہ کرے مگر لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ یہ آیت پڑھ کر دل میں ایک خوف آتا ہے کہ ہم بھی تو بہت سے ایسے غلط کام کرتے ہیں، تو کیا اللہ پاک ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ نہیں، جو توبہ کرتا ہے اللہ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ دل سے توبہ، صرف گالوں کو پیٹ لینا، اپنے تھپڑوں سے اپنے منہ کو لال کر لینا توبہ توبہ کر کے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دل تمہارا اللہ کی طرف لوٹے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی نجار قبیلے کا ایک شخص تھا جو کہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتابت کیا کرتا تھا۔ وہ بھاگ گیا اور اہل کتاب سے جا کر مل گیا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے یہ مقام، اہل کتاب نے اس کو اپنے ساتھ رکھا اور یہ مقام صرف اس لیے دیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ بڑے حیران ہوئے۔ کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں اس کی گردن توڑ دی اور ان لوگوں نے گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا، اور یہاں تک کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ لوگ سمجھ گئے اور ان لوگوں نے پھر اسے باہر ہی رہنے دیا، دفنایا ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ بار بار کفر کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہ معافی دیتا ہے۔ کفر پہ کفر کیے جا رہے ہو اور ناٹک کرتے ہو مسلمان ہونے کا، توبہ کی تم کو توفیق نہیں تو تمہیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ سورہ بقرہ میں 258 کی آیت ہے، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ پھر ہے فاسقوں کو ہدایت سے نہیں نوازا جاتا، سورہ مائدہ 108 آیت۔ المختصر، ان سے مراد منافقین اور مرتدین کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت تذبذب میں رہتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنے ایمان میں تبدیلی کرتے ہیں، اور کفر میں بڑھتے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ خود تو کفر و شرک میں ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی اسلام کی سیدھی راہ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق پر آنے کی کوئی صورت نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھا، اللہ ہمیں منافقوں کی صف سے نکال دینا، اے اللہ پکے سچے ایمان والوں میں ہمارا شمار کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔